اس کی بھی لسٹ بتائی گئی ہے، مکروہات کی، حرام کی بھی، جائز چیزوں کی بھی لسٹ بتائی گئی، تو دوسری طرف انسان کو جو کھانے کی چیزیں ہیں سب بتا دیا گیا ہے۔ کوئی مذہب آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ اس میں اتنی تفصیل سے اتنے احکام دیے گئے ہوں۔ اب دیکھیے کرسچنز، مسیحی حضرات حالانکہ اہل کتاب ہیں، مگر اب آپ دیکھیے ایسا طوفان بدتمیزی ہے، ان سے پوچھئے کہ بھائی کون سے جانور کھانا آپ کو حلال ہے اور کون سے حرام ہے، کہنے لگے یس اٹ از الاؤڈ۔ ارے کیا الاؤ ہے بھائی؟ کتا بھی الاؤ ہے، خنزیر بھی الاؤ ہے، بلی بھی الاؤ ہے، سب کی اجازت ہے کھانے کی۔ کتا، بلی اور جتنے جانور دنیا میں ہیں، خنزیر، گھوڑا، گدھا، کوئی تمیز، کوئی لسٹ نہیں ہے حلال چیزوں کی اور حرام چیزوں کی جیسے ہمارے پاس ہے۔ اتنا تفصیلی مذہب ہے آپ کا۔ اسی طرح سکھ مذہب ہے، ان سے بھی پوچھا گیا ہے کہ بھئی کون سی چیزیں آپ کے پاس حلال ہیں؟ سب حلال ہیں، حتیٰ کہ مردار، حلال حرام مردار ہر چیز الگ۔ مرے ہوئے جانور وہ تیل کی فیکٹریوں میں ڈال رہے ہیں، اب آپ چیخیں چلائیں تو بولتے ہیں کیا حرج ہے اس لیے کہ ان کے پاس وہ سب حلال ہے، کوئی برا ہے ہی نہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پر اتنا احسان فرمایا کہ حلال کی لسٹ، حرام کی لسٹ، فرائض کی لسٹ، واجبات کی لسٹ، نوافل کی لسٹ، سنتوں کی لسٹ، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، کیا حلال ہے کیا غیر حلال ہے، کون سی بات کرنی ہے کون سی بات نہیں کرنی ہے۔ نہ تفصیلی مذہب کوئی بھی کائنات میں اس وقت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، مگر یہ کہ جو چیزیں تمہارے لیے بیان کر دی گئی ہیں کہ ان کو نہیں کھانا ہے، جیسے حدیث میں آیا کہ گھوڑا اسلحہ سلاح ہے ہمارا، ہماری ضرورت کی تکمیل ہے، اس سے جنگ کے کام آتا ہے، سواری کے کام آتا ہے۔ خچر بار برداری کے کام آتا ہے، گدھا بام برداری کے کام آتا ہے، اس کو مستثنیٰ قرار دے دیا، یہ نہیں کھانا ہے۔ غیر محل الصید، اور یہ بھی آپ لوگوں کے لیے اجازت نہیں ہے کہ آپ جب احرام میں ہو تو اس وقت شکار کرنا بھی حرام ہے۔ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ، حالت احرام میں آدمی ہو تو حالت احرام میں اب تو خیر کوئی صورت ایسی نہیں ہے آبادیوں کی ترقی کی وجہ سے، لیکن جس وقت یہ سب کچھ نہیں تھا اور لوگ جو ہے اونٹوں پہ، سواریوں پہ، پیدل سفر کو جاتے تھے تو راستہ تمام شکار کا بھی موقع ملتا تھا، تو فرما رہیں گے شکار نہیں کرنا، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہیں کرنا۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اور اصل چیز کیوں ایسا کیا گیا کہ وہ اونٹ کو حلال قرار دے دیا گیا، گھوڑے کو حرام قرار دیا گیا،
کتے کو حرام کرو. کیوں ایسا کیا گیا؟ تو اس کا اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ جواب دیا ان اللہ یحکم ما یرید، کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے. آپ کو کیا معلوم؟ ہر چیز کا فلسفہ، ہر چیز کی حکمت بتانا آپ کو ضروری نہیں ہے. عقل دی ہے ہم نے، سوچو سمجھو، خود ہی سمجھ میں آئے گا کہ کیوں کہا گیا ہے. مگر جو دانشور ٹائپ لوگ ہوتے ہیں وہ ہر چیز میں حکمت، فلسفہ، دانش مندی، ریزننگ کی تلاش میں رہتے ہیں. تو اس کا یہ کیوں ہونگا ایسا، برقع پردہ کیوں لگایا گیا، اس کی اپنی حکمتیں ہیں، بہت فائدے ہیں. لیکن ایک صاف ستھرا جواب دے دیا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے، بس حکم دے دیا مان لو. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد. اے ایمان والو، حلال مت جانو اللہ تعالیٰ کے شعائر کو، اور شہر حرام کو بھی حلال مت جانو، اور ہدی یعنی قربانی کے جانور جو حجاج اور معتمرین لے جاتے ہیں اس کو بھی حلال مت جانو. ولا القلائد، اور ان کے گلوں میں جو پٹیاں لگی ہوئی ہیں قربانی کے جانور کے، ان کو بھی حلال مت جانو. ولا عامین البیت الحرام، اسی طرح چھیڑ چھاڑ مت کرو بیت الحرام کو جانے والوں کے ساتھ. یبتغون فضلا من ربہم، جو اپنے پروردگار کی رضامندی کو ڈھونڈتے ہوئے جاتے ہیں. واقعہ یہ ہوا کہ 6 ہجری میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں. 1400 صحابہ کو ساتھ لے کر عمرے کے لیے نکل گئے کہ خواب دیکھا. نبیوں کا خواب حکم ہوتا ہے. چلے گئے. مکے والوں نے جب دیکھا تو آپ راستہ کاٹ کے مدینے سے جانے والے عسفان سے جا سکتے تھے، وادی فاطمہ سے جا سکتے تھے، مگر آپ راستہ بدل کے جدے طرف سے مدینے کی طرف سے جو داخلہ مکے کا ہوتا ہے ادھر سے نہیں، بلکہ آپ نے راستہ کاٹ کے تاکہ ان لوگوں کو کوئی ایسا معلوم نہ ہو کہ کوئی حملہ آور ہم ہیں، اپنا راستہ بدل کے جدے کی طرف سے، آج اس کو شمیسیہ کہتے ہیں، حرم کی حد ہے وہاں. قدیم زمانے میں اس کو حدیبیہ، اب بھی حدیبیہ نام ہے اس کا، شمیسیہ بھی گاؤں ہے وہاں ایک. شمیسیہ بولیے، حدیبیہ بولیے، قرآن مجید کی بڑی رحال رکھی گئی ہے علامت کے طور پر. آج کل وہ حد حرم ہے، جدے کی جانب سے حد حرم ہے، اور ادھر مسجد عائشہ حد حرم ہے، اور ادھر مزدلفہ اور مینا کے بیچ حد حرم ہے، اور ادھر پھر قرن المنازل 95 کلومیٹر پہ حد حرم رکھی گئی ہے ریاض کی سمت. تو یہ ایریا حرم کہلاتا ہے. ادھر سے مسجد عراق کی جانب مسجد عائشہ یا تنعیم 5 کلومیٹر شاید، اور ادھر جدے کی جانب سے شمیسیہ حدیبیہ 30 کلومیٹر، اور ادھر مزدلفہ کی جانب جو حد حرم ہے 15 کلومیٹر.
اور قرن المنازل جو ہے وہ ریاض کی سمت ہے تو وہ 95 کلومیٹر ہے. اس ایریے کو، اس کے بیچ کے ایریے کو حرم کہتے ہیں. اس کے بعد آپ جب اندر آئیں گے تو جو کعبۃ اللہ کا جو ایریا ہے اس کی طرف جو مسجد ہے وہ مسجد الحرام ہے.